بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ سورہ انعام تک گزشتہ کل کچھ باتیں عرض کی تھیں، بس وہ جب میں یہاں سے گیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ 7ویں پارے کے شروع کے اندر پہلے صفحے میں، دوسرے صفحے میں، تیسرے صفحے میں اور 5ویں صفحے میں، چوتھے میں بھی کچھ احکامات ہیں اور وہ احکامات اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو پہلے صفحے پہ حکم ہے 7ویں پارے کے، یعنی سورہ مائدہ ہی ہے، سورہ انعام اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو سورہ یہ جو 7ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے، اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تم اپنی طرف سے اس کو حرام مت کرو۔ حلال کو حلال اور حرام کو حرام، اس لیے کہ حلال کو حرام کہنا یہ بھی کفر ہے اور حرام کو حلال کہنا یہ بھی کفر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حلال کرنے والے اللہ ہیں اور حرام کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اس کے عکس کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، اور فرمائے کہ حد سے آگے مت بڑھو۔ حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو حلال کو حلال کی جگہ پہ رکھنا، حرام کو حرام کی جگہ پہ رکھنا۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات ابھی ذہن میں آئی، وہ بھی سن لیجئے کہ بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں ذکر نہیں ہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، قرآن پاک کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور بہت ساری نہیں ہیں۔ بہت ساری حلال چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے اور بہت ساری حلال چیزوں کا ذکر احادیث میں ہے۔ بہت ساری حرام چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے اور بہت ساری حرام چیزوں کا ذکر احادیث میں ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا نائب بن کر کے بہت ساری چیزوں کے حلال ہونے کا حکم دیتا ہوں، اور میں اللہ کا نائب بن کر کے بہت ساری چیزوں کے حرام ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حرام چیزوں میں جیسے چوہے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، چوہے کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ پرندوں کے اندر یہ جو چیل ہے یا شکرا ہے یا باز ہے یا عقاب ہے، یہ کھانے والے پرندے نہیں ہیں، یعنی یہ حرام پرندے ہیں، ان کا ذکر یعنی قرآن میں نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کا ذکر جو اس قسم کے درندے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، اس قسم کے جتنے بھی وہ ہیں، وہ جانور ہیں، ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے علماء یہ بات فرماتے ہیں، قرآن پاک میں بھی یہ بات ہے اور احادیث میں بھی یہ بات ہے کہ جس طرح قرآن پاک پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک آسمان سے آئی ہوئی ہے اور حق اور سچ ہے، ایسے ہی احادیث مبارکہ پر بھی عقیدہ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آدمی قرآن کے آڑ کے اندر احادیث کا انکار نہ کر بیٹھے، اور احادیث کا ذکر کہ احادیث کو تسلیم کرو، احادیث کو تسلیم کرو، اللہ کے رسول کو تسلیم کرو، یہ والی بات قرآن کی ایک آیت میں نہیں ہے، بہت ساری آیتوں کے اندر ہے۔ تو احادیث کا تسلیم کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو احادیث اور اللہ کے رسول اور قرآن یہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں، یہ آپس میں ایک ہیں۔ یہ ہمارا ایک مستقل مضمون ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ حضرات اس کو دلائل کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور بہت سارے ساتھیوں کو اس پر بہت زیادہ عبور حاصل ہے اور یقین حاصل ہے۔ اور جس طرح قرآن پر ایمان ضروری ہے، احادیث پر ضروری ہے، یہ والی بات ہمارے پورے سال کی اور مختلف نشستوں میں آتی رہتی ہے۔ اسی طرح دوسرا حکم اسی 7ویں پارے کے پہلے صفحے کے آخر میں ہے، وہ ہے قسم کا ذکر ہے۔ قسم کہتے ہیں نا، اللہ کی قسم، تو اللہ کی قسم
ایک تو اس کے بارے میں دوسرے پارے میں ایک بات تھی، وہ میں نے بیان نہیں کی. ہمارے رب فرماتے ہیں خامخواہ قسمیں مت کھایا کرو. اللہ کی بات، اللہ کے نام کو خامخواہ ہدف مت بناؤ، ہر بات پہ قسمیں کھاؤ، ایسا مت کرو. اچھا، دوسری بات حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نام کی قسم کھایا کرو، غیر کی قسم مت کھایا کرو. اگر غیر کی قسم تم نے حلال سمجھ کے کھائی تو کافر ہو جاؤ گے. غیر، میرے باپ کی قسم، اور میرے اکلوتے بیٹے کی قسم، اور میری عورت کہتی ہے میرے شوہر کے سر کی قسم، اور آدمی کہتا ہے میرے بیٹے کے سر کی قسم. تو غیر اللہ کی قسمیں مت کھایا کرو. قسم اگر کھانی بھی پڑ جائے تو اللہ کے نام کی قسم کھایا کرو. پہلے زمانے میں لوگ بتوں کے نام کی قسم کھاتے تھے. اسی طرح بہت سارے لوگ مزارات کی قسم کھاتے ہیں، بابا کی قسم کھاتے ہیں، فلانے بابا کی قسم، نبیوں کی قسم کھاتے ہیں. تو اللہ سے ہٹ کر کے کسی کے قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ والی بات حدیث میں ہے. اچھا، جب میں نے قسم کھا لی اس کا کوئی حکم بھی ہے. تو قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم کو کہتے ہیں، اصل میں قسم کے لیے جو لفظ حدیث اور قرآن میں ہے وہ یمین کا لفظ ہے. یمین کا لفظ وہ قسم کے لیے بولا جاتا ہے. اور یمین اصل میں کہتے ہیں اس ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو یمین اس کو کہتے ہیں. اور قسم کو یمین کیوں کہتے ہیں؟ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. تو الٹے ہاتھ کی بنسبت اس ہاتھ میں طاقت اور پختگی کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو پختگی کی بنیاد پر قسم کو یمین کہا جاتا ہے. تو ایک قسم ہے یمین لغو، جیسے بلا واللہ، خامخواہ کی قسمیں کھانا، جملے نہ آگے کچھ ذکر ہے، نہ پیچھے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم. تو اس طرح کی قسم کھانا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی حکم بھی نہیں ہے. اس طرح قسم کھانا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی حکم بھی نہیں ہے. دوسری قسم ہے قسم کی یمین غموز کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ گزشتہ کل، مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں نے روزہ رکھا، مثال دے رہا ہوں، اور میں کل کہتا ہوں اللہ کی قسم میں نے روزہ نہیں رکھا. یعنی ماضی کے اندر ایک کام میں نے کیا ہے، میں کہتا ہوں میں نے نہیں کیا. یا اس کا عکس، ایک کام میں نے نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم میں نے کیا ہے. یعنی زمانے ماضی پر جھوٹی قسم کھانا. اس کا ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اور غموز کے لفظی معنی آتے ہیں ڈبو دینا. تو یہ قسم آدمی کو دوزخ کی آگ میں ڈبوئے گی. اس لیے زمانے ماضی پہ قسم مت کھایا کرو. 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. وہ کیا ہے؟ مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا. مستقبل میں، جیسے کل ہے، اللہ کی قسم میں 2 بجے آپ کے پاس آؤں گا، مثال دے رہا ہوں، اور نہیں گیا بندہ، یعنی وہ قسم پوری نہیں کی. تو ایسے قسم کا کفارہ ہے. اچھا، قسم کے کفارے کو ذرا سمجھ لیجئے. پہلے قسم توڑے گا، یعنی گناہگار ہوگا، پھر کفارہ دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ابھی قسم توڑی نہیں ہے اور پہلے سے کفارہ دے رہے ہیں. اس لیے کہ مجرم تب بنے گا جب قسم توڑے گا. مجرم تب بنے گا جب قسم توڑے گا. جب قسم ہی نہیں توڑی تو مجرم بھی نہیں بنا. ابھی تو چیز برقرار ہے. تو یہ بات میں نے کسی وجہ سے کہی آپ کو. یہ جو ابھی میں نے آخری بات کی، یہ کسی وجہ سے کہی. تو قسم کے توڑنے سے پہلے کفارہ نہیں ہے، قسم کے توڑنے کے بعد کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ ہم اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا پیسے دے دے یا کھانا کھلائے. یعنی 20 لوگوں کو کھانا کھلائے. سمجھ گئے نا؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت، تو مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت میں 10 مسکین، پھر ایک وقت میں 10 مسکین، تو 20 لوگوں کو کھانا کھلائے. اور یا یہ ہے کہ عام جو عرف کے اندر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کا لباس کیا ہے، کیا پہنتے ہیں لوگ. جیسے ہمارے علاقے کا لباس قمیص شلوار ہے، ہم آپ قمیص شلوار پہنتے ہیں. تو 10 مسکینوں کو کیا کریں؟
لباس دے دے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، یعنی کھانا بھی نہیں کھلا سکتے آپ، اور جو ہے وہ آپ کپڑا بھی نہیں پہنا سکتے، تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ یہ لگاتار کا لفظ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ اور صحابی اگر قرآن کی آیت کی تفسیر میں یا حدیث میں کوئی جملہ کہے تو وہ حدیث کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے کہ صحابی رسول وہ اللہ کے رسول پر یا اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو لگاتار کا لفظ جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے۔ تو یہ والی بات یہیں پر اس آیت میں چل رہی ہے۔ تو 3 دن لگاتار کیا رکھے؟ روزہ رکھے۔ لیکن ان روزوں کے اندر مکروہ روزے نہ ہوں۔ مکروہ روزے سے میری مراد کیا ہے؟ چھوٹی عید اور بڑی عید، اسی طرح بڑی عید کے بعد 3 دن 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ روزے نہ ہوں، اس لیے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اور رمضان بھی نہ ہو، رمضان بھی نہ ہو۔ اور اگر عورت ہے تو وہ عورت کے ناپاکی کے دن نہ ہو، پاکی کے دن ہو۔ تو یہ سب باتیں روزے کے لیے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک اپنے احکامات تمہیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ قسمیں کھاتے رہو گے، قسمیں ٹوٹتی رہیں گی، تمہارے سر کے اوپر گناہوں کا بوجھ آتا رہے گا۔ تو اللہ نے قسم زبان سے نکل گئی، قسم کھا لی، اب اس کا کفارہ اس طرح دے دو۔ 2 حکم ہو گئے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے 2 دن پہلے شراب کے بارے میں کافی ساری باتیں کہی تھی، تو یہاں پر ہمارے رب نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں شراب اور جوا ان دونوں گناہوں کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا۔ ہمارے رب کا اور ہمارے نبی کا دستور یہ ہے کسی چیز کی برائی دل میں بٹھانے کے لیے اس کو کسی ٹاپ کلاس جو خطرناک گناہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملاتے ہیں، تاکہ یہ والا گناہ جس کو لوگ ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں اور اس کو بڑا سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر بت پرستی ایک خطرناک گناہ ہے، بت پرستی ایک خطرناک گناہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی، اللہ کے رسول اور ہمارے نبی کا انداز یہ ہے کہ یہ والا گناہ اس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے، تو اس گناہ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو اس کو یہاں ذکر کر لیا تاکہ اس کی برائی تمہارے دل میں بیٹھ جائے۔ جس طرح مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شارب الخمر کعابد الوثن، شرابی اس کو یوں سمجھو جیسے بت کو سجدہ کرنے والا، یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے اور شراب کی اس دن آپ کے سامنے کافی تفصیل آ گئی، شراب کس کو کہتے ہیں، شراب کیا چیز ہے، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ یہاں صرف یہ بات بتانی ہے کہ حرمت کا بیان ہے، پھر شراب کی برائی کا بیان ہے کہ شراب اور جوئے کے اندر نقصان یہ ہے کہ لوگ شراب کی وجہ سے آپس میں دشمنی آتی ہے، آپس میں بغض آتا ہے، نمازوں سے آدمی رک جاتا ہے، اللہ کے دین کی محنت سے رک جاتا ہے، اللہ کی یاد سے رک جاتا ہے۔ یہ شراب اور جوئے کی برائی ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں ہر وہ گناہ جو آدمی کو نماز سے روکے وہ اس میں داخل ہے، ہر وہ گناہ جو آدمی کے دل دماغ کو اللہ کی یاد سے روکے وہ اس میں داخل ہے۔ تو یہ احکامات ہیں اس میں، جیسے 3 احکامات ہو گئے۔ چوتھا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے یعنی حالت احرام میں، اب تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ تو پیک جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، پھر بسوں میں پیک مکہ مکرمہ، پھر وہاں سے مدینہ، پھر وہاں سے پھر مکہ، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جیسے پیدل کے سفر ہوتے تھے اور صحرائی سفر ہوتے تھے اور اس طرح اونٹوں میں سفر ہوتے تھے، شکار کے موقع بھی ہوتے تھے، بہرحال بہت سارے لوگ اب بھی ایسا کرتے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ حدود حرم ہو یا نہ ہو، چاہے وہ حدود، یعنی 2 حکم الگ الگ ہیں۔ ایک یہ کہ میرا احرام نہیں ہے لیکن میں مکہ میں ہوں حدود حرم میں، تو احرام ہو یا نہ ہو حدود حرم کے اندر شکار ناجائز ہے۔ احرام ہو یا نہ ہو حدود حرم کی ہریالی کو اور درختوں کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
احرام ہو یا نہ ہو. ایک مکہ کے الگ حدود ہیں، مکہ مکرمہ کے حدود الگ ہیں، احرام ہو یا نہ ہو. ایک یہ ہے کہ میں نے احرام باندھا اور میں حج کے لیے نکلا، ابھی میں مکہ مکرمہ نہیں پہنچا لیکن ہوں احرام کے اندر، تو اس احرام کا تقدس یہ ہے کہ میرے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، نہیں کر سکتا میں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو گیا تو پھر اس شکار کا کفارہ ہے، جس کا ذکر آیت کے اندر موجود ہے کہ بھئی وہ شکار کس کیفیت کا ہے. اس شکار کا اس علاقے کے لوگ اس کی قیمت کا تعین کریں گے، اور وہ جو یعنی قیمت کا تعین کر کے وہ تم نے دینا ہوگا کہ تم نے اس احرام کے اندر یہ حرکت کیوں کی. اچھا، حالت احرام کے اندر میں سمندری سفر میں ہوں تو آیا میں مچھلی کا شکار کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں. مچھلی کا شکار حالت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ یہ جو سمندری شکار ہے وہ حالت احرام میں اس کی اجازت ہے، لیکن خشکی کے شکار کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی ہمارے رب کا حکم ہے. پھر یہ سب کچھ چونکہ بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے، تو بیت اللہ کی تعریف ہمارے رب نے بیان فرمائی کہ بیت اللہ تو ایسا ہے، بیت اللہ ایسا ہے، بیت اللہ ایسا ہے، اور یہ ہمارا گھر ہے اور یہ سدا رہے گا، اور یہ لوگوں کے لوٹنے کی جگہ ہے. ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بخشش کا سبب بنایا، ہم نے لوگوں کے گزران کا سبب بنایا. دنیا آباد ہے بیت اللہ کی وجہ سے. یہ باتیں بیت اللہ کے بارے میں ہمارے رب نے سنائی. اسی طرح ایک حکم یہاں پر ہے کہ دینی معاملات کے اندر فضول قسم کے سوالات کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے نبی نے حکم سنایا، اے لوگو اللہ کا حکم آیا ہے حج کرو. ایک شخص کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صرف اس سال کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا. تو اس نے پھر سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. اس نے پھر سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. اور پھر آپ نے فرمایا، قرآن کی یہ آیت بھی اتری کہ دیکھو اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر کائنات کے ہر فرد پر ہر سال حج فرض ہوتا اور تم نہ نبھا سکتے، اس لیے کہ حج تو ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک ہی تھا. تو اس قسم کے کہا کہ فضول قسم کے سوالات اس کی شریعت کے اندر کیا کر دی؟ ممانعت کر دی. اسی طرح ایک حکم یہاں پر اسی اس کے اندر یعنی 7ویں پارے کے شروع کی باتیں چل رہی ہیں. ایک حکم یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کو جیسے بیماری اس قسم کی لاحق ہو گئی کہ اس کو بچنے کی امید نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ ضروری چیزوں کی وصیت لکھ لے. اور ویسے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستحب حکم ہمیں دیتے ہیں. باب الوصیت کی روایت ہے کہ تم پہ 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ تمہاری وصیت تیار نہ ہو. یعنی موٹی موٹی باتیں کسی کو تو پتہ ہونی چاہیے، کسی پر تو تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے. بیوی پر بھروسہ ہے، بیٹی پر کسی پر بھروسہ ہے، بیٹے پر بھروسہ ہے، کوئی تمہارا ایسا مخلص یار اور دوست ہے. تو کہا کہ تمہاری چیزیں، تمہارے یعنی تمہاری جو معاملات ہیں تم کسی نہ کسی کو معلوم ہونے چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ایسے دستاویز ہونے چاہیے جس سے معاملات جو ہیں وہ واضح ہو. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک قصہ ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی سفر میں تھا اور اس نے بیچارہ وہیں پر بیمار ہوا اور اس کو بچنے کی امید نہ رہی، تو اس نے ایک سامان حوالے کیا اور ان ساتھیوں کو نہیں بتایا، اس کا ایک فہرست بنا کر کے اس میں چپکے سے ڈال دیا. تو اسی سامان میں ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا. تو یہ جو ساتھی تھے، جو سفر والے تھے، جب اس کا انتقال ہوا اس کو وہیں دفن کیا. جب واپس آ گئے تو وہ پیالہ لے لیا، اور جب رشتہ داروں کو وہ سامان ملا انہوں نے فہرست نکالی تو اس فہرست کے اندر سب چیزیں تھیں، چاندی کا پیالہ نہیں تھا. اس پر جو ہے وہ جب بات سامنے آئی تو انہوں نے انکار کیا. خیر خدا کی شان وہ پیالہ کہیں بک گیا
اور کہیں جا کر کے اس کا سراغ ملا تو بات بالکل کھل گئی، واضح ہو گئی۔ اس پر یہ 3-4 آیتیں 7ویں پارے کے شروع میں نازل ہوئی کہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات ہو جیسے اس آدمی نے اپنی تمام فہرست ایسی بنا لی، لکھ لی تو اس کی چیز بچ گئی، ایسے ہی تمہارے ذمے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو گواہ بھی بنا لو اور اپنی چیزیں تمہارے محفوظ رہنے کے لیے یہ بات کیا ہے، ضروری ہے۔ تو یہ گزشتہ کل کی بچی ہوئی 2-4 باتیں تھیں، احکامات تھے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اور ابھی سورہ انعام ہے، 162 اس میں آیتیں ہیں اور 20 اس کے اندر رکوع ہیں۔ 1-2 دن میں انشاءاللہ ہم اپنے جو منزل ہیں ہماری وہاں تک انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ احکامات بس یہ شروع کے پاروں میں احکامات چونکہ کافی ہوتے ہیں اور اس میں وقت بھی لگتا ہے اور اس کی تشریحات بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمارا تھوڑا سا وقت لگا۔ تو سورہ انعام چوپایوں کو کہا جاتا ہے۔ انعام چوپائے، 4 پاؤں والے جانور۔ تو اس صورت کے اندر 8ویں پارے میں خاص کر یعنی آپ سمجھیں کہ 30 رکوع کے بعد سے لے کر کے 4-5 رکوع تک چوپایوں کا ذکر ہے۔ چوپایوں کا کیا مطلب؟ اصل میں بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے جو مشرک تھے اور اسی طرح جو یہودی ہیں، انہوں نے اب جانور ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال جانور ہے اس کی پوری فہرست ہے۔ جانور کو جب ذبح کر لیا اور اس کا گندا خون نکل گیا، اب ہر جانور میں تقریباً 7 چیزیں ہیں جو آدمی نہیں کھا سکتا، جیسے آگے پیچھے کی شرمگاہ ہے، اس کا استعمال حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح تقریباً 7 چیزوں کا ذکر فقہا کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں آدمی حلال جانور میں یہ فلانی چیز وہ نہیں کھا سکتا۔ لیکن اس زمانے کے اندر یعنی جو مشرک تھے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے، انہوں نے بعض جانوروں کے بارے میں کہا کہ جی مثال کے طور پر اگر یہ اونٹنی ہے، اس نے اگر زندہ جانور جنا تو یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، ہمارے عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے اپنی طرف سے، اور اگر اس نے مردہ جانور جنا تو یہ مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ان باتوں کو ذکر فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ کچھ جانوروں کو یہ بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، جیسے ایک جانور ہے حلال جانور ہے، اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ اس پر کوئی سواری کرے، نہ یہ بک سکتا ہے، نہ یہ کھا سکتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کے جانوروں کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ ایسے ہی جیسے بھیڑ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے اور اونٹ کا ذکر ہے، پھر ان سب کے جوڑے ہیں، بکری ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الظَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْغَنَمِ اثْنَيْنِ۔ جیسے بھیڑ یہ بھی جوڑا، بکرا بکری یہ بھی جوڑا، گائے بیل یہ بھی جوڑا، اونٹ اونٹنی یہ بھی جوڑا، 8 ازواج، یہ 8 جوڑے ہو گئے، یعنی ہر ایک کے 2 جب ہو گئے، 4 کے جب 2 ہو گئے تو 8 ہو گئے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے میں نے تو سب حلال کیا ہے، میں نے تو کسی چیز کو حرام نہیں کیا۔ پھر حلال میں نے اس کی ترتیب بتائی ہے۔ تو اس 8ویں پارے کے اندر ہمارے رب جانور کے حلال ہونے کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جس جانور پر خدا کا نام نہ لیا جائے وہ جانور تو حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی پر علماء لکھتے ہیں جتنے بھی مشینی ذبح ہوتے ہیں، مشین سے جو ذبح ہوتے ہیں اور جو جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور ریکارڈنگ چل رہی ہے اور وہ ریکارڈنگ ہی کہہ رہی ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور مشین ذبح کر رہی ہے، تو مشینی ذبح کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ مشینی ذبح حلال نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم ایئرپورٹ میں ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو اذان کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ ایک زندہ آدمی اذان دے اللہ اکبر کہہ کے، یہ اذان کی سنت ہے، تب
तब जाकर के आप जमात से नमाज पढ़ें। लेकिन अगर आपने क्या किया, एयरपोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग चलती है, रिकॉर्डिंग वाली अजान होती है, तो उस रिकॉर्डिंग वाली अजान से सुन्नत अदा नहीं होती। आपने अलग से अजान देनी होगी, फिर इकामत देनी होगी, फिर आप जमात से नमाज पढ़ेंगे। अजान के बगैर भी न जमात हो जाती है, लेकिन जो पूरी जमात होती है तो वो अजान वाली, तो अजान रिकॉर्डिंग वाली नहीं चलेगी, बल्कि एक सही जिंदा आदमी वो अजान देगा तो अजान होगी। बिल्कुल इसी तरह रिकॉर्डिंग चल रही है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और मशीन चल रही है, तो उससे जानवर हलाल नहीं होता, उससे जानवर इस वक्त, हाँ मैं ज़िबा कर रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और हालात कुछ ऐसे हो गए कि जानवर बिदक गया और मेरे जहन से बिस्मिल्लाह निकल गई, मैं भूल गया बिस्मिल्लाह, जानबूझ के नहीं छोड़ा मैंने, भूल गया और छुरा फिर गया, जानवर ज़िबा हो गया। तो भूल करके अगर बिस्मिल्लाह छूट जाए तो जानवर हलाल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह हर मुसलमान के दिल में है, हाँ जानबूझ के छोड़ा तो हराम है, और अगर भूल के बिस्मिल्लाह आपसे छूट गई तो क्या है, वो जानवर हलाल हो जाएगा। तो यहाँ इसका जिक्र भी हमारे रब ने किया। यहूदी खसलतों का जिक्र, चौपायों का बयान चल रहा है। मैं अनआम की वजह तस्मिया बता रहा हूँ कि इस सूरत को अनआम क्यों कहते हैं। तो कुछ काफिर मुशरिक जो मक्का मुकर्रमा के थे, कुछ चौपायों के बारे में उनकी बातें हैं, कुछ चौपायों के बारे में यहूदियों की बातें हैं। हमारे रब फरमाते हैं वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर व मिनल बक़रि वल ग़नमि हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिअज़्मिन ज़ालिका जज़यनाहुम बिबग़यिहिम व इन्ना लसादिक़ून। कहा हमने यहूदियों के ऊपर बाज़ खास चर्बियाँ हराम की थी। बस जैसे आंतों के पास आपने देखा होगा, आंतों के पास एक चर्बी का बड़ा गुच्छा होता है, जब हम कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वो चर्बी हमने इन पर हराम की हुई थी कि खबरदार चर्बी इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन इन जालिमों ने क्या किया, चर्बी तो इस्तेमाल नहीं की, बल्कि क्या किया, उसको लिया, उसको पिघलाया और उसका तेल बेचने लगे। कहा हमने खाया कभी, हमने तो इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारे नबी फरमाते हैं खुदा की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह ने इन पर चर्बी हराम कर दी। इन्होंने क्या किया, चर्बी निकाली, उसको पिघलाया, उसका तेल बना करके बाजार में बेच दी और कहने लगे हमने कहाँ इस्तेमाल किया। हालांकि ये भी तो इस्तेमाल की एक सूरत है। एक चीज़ आपने ले ली और आपने पिघला के बेच दी और आप कहते हैं मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल तो कर लिया आपने। इसी तरह हमारे रब फरमाते हैं कि यहूदियों के ऊपर जो गोश्त के साथ चर्बी होती है वो भी हमने हराम की हुई थी। तो और क्यों हमने ऐसा किया, ज़ालिका जज़यनाहुम बिबग़यिहिम, इनकी सरकशी और हरकतों की वजह से हमने इनको सज़ा दी। व इन्ना लसादिक़ून, और हम सच्चे हैं इस पे। तो इस बुनियाद पर ये सूरत क्या है, मैंने जैसे अर्ज़ किया, इसको क्या कहते हैं, सूरह अनआम कहते हैं। ये उसकी वजह तस्मिया 4-5 रुकू के अंदर 8वें पारे की ही मैंने आपकी खिदमत में उसकी वजाहत कर ली। इसी तरह अब शुरू से लेके चलते हैं। सूरह अनआम के अंदर अनआम की वजह तस्मिया आ गई, लेकिन ये मक्की सूरत है। मक्की सूरतों के अंदर हमारे रब ने जिन बातों को ज़ोरदार अंदाज में बयान किया है, उसमें नंबर 1 अल्लाह की बड़ाई को बयान किया कि अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की ताकत बड़ी है। वो अल्लाह जिसने आसमानों को बनाया, वो अल्लाह जिसने ज़मीन को बनाया, वो अल्लाह तुम्हारे छुपके छुपके चीज़ों को भी जानते हैं, वो अल्लाह तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानते हैं, वो अल्लाह जो तुम करते हो वो भी जानते हैं, वो अल्लाह जो आसमानों में भी अल्लाह की चलती है, वो अल्लाह ज़मीन में भी अल्लाह की चलती है। तो ये पूरे उसमें आप सुनेंगे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा कि उस ज़माने में लोग सितारों को सजदा करते थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा रात के वक्त में सितारे आ गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, ए मेरी कौम, तुम कहते हो ये सितारे अल्लाह हैं, चलो तुम्हारी ख्याल के मुताबिक हम फर्ज कर लेते हैं ये खुदा है। लेकिन सितारा चलते चलते जब डूब गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए खुदा के बंदो, जो निकलने में किसी का मोहताज और डूबने में किसी का मोहताज, तो मैं तो ऐसे को खुदा नहीं कह सकता।
अगले दिन सितारे से बड़ा क्या था? चांद था। कि ए मेरी कौम, तुम्हारे ख्याल के मुताबिक ये हमारा रब है, तो चलो फर्ज कर लेते हैं। अगले जब चलते चलते चांद भी गायब हो गया कुछ देर के बाद, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने तो मुझे सही सही हिदायत की है और मैं गुमराह लोगों में से नहीं हूँ। अगले दिन सूरज निकल गया तो कहा कि तुम्हारे ख्याल के मुताबिक ये हमारा रब हो सकता है, ये तो बड़ा है। लेकिन जब सूरज चलते चलते पीला पड़ गया, डूब गया, तो कहने लगे, ए मेरी कौम, ये जितने भी सितारे सैयारे हैं ये सब खुदा की मखलूक हैं। मैं सबसे अपना रिश्ता काट करके किसकी तरफ फेरता हूँ? अल्लाह की तरफ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिक नहीं हूँ। फिर यहीं पर इसी के साथ 18 नबियों का जिक्र है। कितने नबियों का जिक्र है? 18। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसअ व यूनुस व लूता व कुल्लन फ़द्दल। 18 नबियों का जिक्र है। और क्या खुलासा सुना रहे हमारे रब कि 18 के 18 नबी उलुल आज़म, ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते भी थे और इसकी दावत भी देते थे, और ये मुशरिक नहीं थे। ये नबी तो रिसालत का बयान भी आ रहा है, साथ साथ अल्लाह की बड़ाई भी आ रही है कि अल्लाह जो हम ज़मीन के अंदर दाना डालते हैं, उस दाने को फाड़ने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है। जिंदे से मुर्दा कौन निकालते हैं? अल्लाह। मुर्दे से जिंदा कौन निकालते हैं? अल्लाह। और अभी घुप अंधेरा है, आप सुबह फजर में देखेंगे ये घुप अंधेरा यूँ इस तरह फट जाएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं फालिकुल इस्बाह, सुबह को यूँ फाड़ देता है हमारा रब। हाँ, सुबह को यूं फाड़, यानी रात यूं फट जाती है और सुबह की रोशनी नमूदार होती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये मैं करता हूँ। ये सितारों का जितना निज़ाम है, तो मैं खुश्की के रास्ते, समंदरों के रास्ते, सितारों के ज़रिए से ये मैं बताता हूँ। और वो अल्लाह की ज़ात जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने दाने निकाले। तुम देखते हो कि दाने के ऊपर ऐसे गिलाफ छड़े हुए होते हैं। आपने देखा आप भुट्टे को आप देखते हैं, हम जो भुट्टा लेते हैं, लोग बेचते हैं भुट्टा वाले, आपने देखो ना भुट्टे पे के ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ होता है। हमारे रब फरमाते हैं हब्बम मुतराकिबा, ये दाने एक दूसरे के ऊपर यूं चढ़े हुए होते हैं। और ये भुट्टे के साथ देखो लाइन लाइन में कैसे दाने दाने होते हैं। अल्लाह पाक फरमाते ये मैंने पैदा किया, ये जैतून मैंने पैदा किया, ये अंगूर मैंने पैदा किया। कुछ की शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं मुश्तबिहान, और कुछ की शक्लें आपस में नहीं मिलती, गैर मुतशाबी। उन्ज़ुरू इला समरिही, जरा इसके फल के इब्तिदा को देखो, वयनइही, यना कहते हैं पकने को, जरा छोटे को देखो, फिर बढ़ते 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 ये बड़ा भी हो जाता है, रंग भी बदल देता है। आम को देखा छोटा सा था, फिर हरी हरी केरी बन गई, फिर पीला हो गया, फिर सुर्ख हो गया, फिर मिठास भी आ गई उसके अंदर। अल्लाह पाक फरमाते हैं इसकी इब्तिदा को देखो, फिर इसके बढ़ने को देखो, फिर इसके पकने को देखो। देखो मैं कैसा तुम्हारा रब हूँ, ये चीज़ें मैंने पैदा की हैं। बदीउ समावाति, बदीउ किसको कहते हैं? दुनिया का जितना भी ये सिस्टम है, ये पहले लोग नक्शा बनाते हैं फिर करते हैं। अल्लाह पाक ने ये सब चीज़ें बगैर नक्शे के बनाई। बदीउ के माने वो चीज़ जो अनोखे अंदाज में बगैर किसी नक्शे के बनाने वाली ज़ात, वो किसकी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात। खालिक़ु कुल्लि शै, हर चीज़ को अल्लाह पैदा कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लाहु, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। वहुवा अला कुल्लि शैइन वकील, वो हर चीज़ का निगरान है। ला तुदरिकुहुल अब्सार, दुनिया की निगाहें उसको नहीं पा सकती। वहुवा युदरिकुल अब्सार, वो सबको पा लेता है। वहुवल लतीफुल खबीर, वो ज़बरदस्त बारीक बीन है और हर चीज़ से बाखबर है। क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, यकीनी बात है ये आसमानी बातें बसीरत से भरी हुई तुम्हारे पास आ गई हैं। फमन अबसरा फलिनफ्सी, जिसने अपनी आंखें खोल ली और इन बातों को तस्लीम कर लिया, ये उसी की ज़ात के लिए है। वमन अमिया फअलैहा, जो अपने आप को नाबीना रखेगा उसी का नुकसान है, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। तो इस अंदाज से हमारे रब ने अपनी बड़ाई को बयान किया।
لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی 7ویں پارے کا آخری صفحہ، ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ دیکھو بہت سارے لوگ خدا کو نہیں مانتے، لیکن تم میری بات سننا، تم ان کے بتوں کو گالیاں مت دو، تم ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو۔ اگر تم ان کے معبودوں کو گالیاں دو گے تو وہ خدا کو گالی دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو خدا کو گالی دینے کا سبب تم بنے، کیوں؟ تم نے ان کے خداؤں کو برا کہا، تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے، تم اپنے ماں باپ کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اللہ کے رسول، ہم اپنے ماں باپ کو کہاں گالی دیتے ہیں؟ فرمایا تم دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو نا، وہ پھر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ تو تمہارے ماں باپ کو جو گالی ملی نا، تم نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی، ایسے ہی تم خدا کو گالیاں مت دو۔ اللہ کے رسول، ہم خدا کو کیسے گالی دیتے ہیں؟ فرمایا تم دوسروں کے خداؤں کو گالیاں دو گے نا، وہ تمہارے خدا کو کیا کریں گے؟ گالیاں دیں گے۔ تو اس سے بھی ہمارے رب نے منع کیا۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، لیکن آخری بات رہ جائے گی، وہ یہ ہے کہ بالکل اس سورت کے آخر میں 10 نصیحتیں ہمارے رب نے کی ہے۔ نمبر 1، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، آ جاؤ، آپ اعلان کرو، سارے آ جاؤ، ایک بات سن لو، میں تمہارے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک مت کرنا۔ مرتے دم تک کے لیے یہ بات طے کر لو کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو غریبی اور فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم ولا تقربوا الفواحش، دیکھو بے حیائی کے قریب بھی مت جانا، بے حیائی کے قریب، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری بے حیائی، کھلم کھلا کوئی بے حیا بنے وہ بھی نہیں کرنا، چپ کے بھی بے حیائی نہیں کرنا، کھلم کھلا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک کو سب سے زیادہ نفرت اس آدمی سے ہے جو سب کے سامنے بے حیا بنے، کہا یہ بہت بڑا اللہ پاک کا باغی انسان ہے۔ اور چپ کے بے حیائی بھی مت کرنا، کیوں؟ تمہارے اندر کی چیزوں سے بھی اللہ واقف ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، تمہارے رب تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ آگے ولا تقربوا مال الیتیم، دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ ہاں جو دستور ہے تمہیں 4 پارے میں سمجھا چکے ہیں، اس ترتیب کے مطابق تم یتیم کے مال کے قریب جا سکتے ہو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ اور تول کے اندر دیکھو انصاف سے کام میں لینا۔ اور دیکھو ہم نے جتنے احکامات اتارے ہیں نا، ہم نے تم پر کوئی سختی نہیں کی، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب زبان سے کوئی گفتگو کرو تو انصاف والی گفتگو کرنا۔ اور ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، تمہارا رب وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت لو۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ قرآن، یہ حدیث میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے پہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں راستوں پہ مت چلو، فتفرق بکم عن سبیلی، تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اور ذالکم وصاکم بہ، میں تیسری بار پھر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں وصیت کر رہا ہوں تاکہ تم کیا بنو؟ متقی بن جاؤ۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ یہ 10 باتوں کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان آیتوں کو پڑھو اور ان آیتوں کا ترجمہ دیکھو جو 8ویں پارے کے آخری رکوع سے پچھلے رکوع کے شروع کے اندر ہیں۔ سورہ انعام کے آخری رکوع سے پچھلے رکوع کے شروع میں 10 باتیں ہیں۔ اس کو ذرا تھوڑا سا قرآن کھول کر کے ترجمہ اس کا دیکھ لیا کریں کبھی کبھی، اس لیے ہمارے دین کی بنیادیں ہیں یہ جو 10 باتیں ہیں یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، اس سے باقی پھر کیا نکلتی ہیں؟ شاخیں نکلتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔